اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ نمبر 97 سورہ القدر کی تلاوت اور تفسیر کریں گے۔ اور سورہ القدر جو ہے یہ ایک ایسی رات کے بارے میں ہے جو سال میں صرف ایک دفعہ ہوتی ہے، اور اس رات میں بہت سی غیر معمولی تبدیلیاں ہوتی ہیں زمینوں اور آسمانوں میں، اور اس رات کا تصور ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو یہ رات ہمیشہ سے آتی رہی ہے، اسلام کے آنے سے پہلے بھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ اسلام کے آنے کے بعد یہ رات جو ہے اس کی ایک خاصیت ہوگی، باقی راتوں سے ممتاز ہو گئی۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد اس میں ایک مزید اضافہ یہ ہوا کہ اسی رات میں قرآن نازل ہوا، تو اس کی اہمیت جتنی پہلے تھی اس سے مزید زیادہ بڑھ گئی۔ تو اس کی ہم جب تفسیر کریں گے تو اس میں بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی طرف سے، ان کے ہم جواب دیں گے۔ اس میں ایک تو بڑا عام سوال ہے کہ بھئی آدھی دنیا میں دن ہوتا ہے، آدھی میں رات ہوتی ہے، تو یہ رات جب ایک جگہ آتی ہے تو کیا باقی دنیا میں نہیں آتی؟ اس کا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ رات کب ہوتی ہے، کون سے دن ہے، اور اس کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں، ہم ان کی بات کریں گے۔ اور تیسرا سوال یہ کہ کیا اس رات میں پورے کا پورا قرآن نازل ہو گیا تھا یا قرآن کا ایک حصہ نازل ہوا تھا، اور اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے۔ تو پہلے تو اس رات کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں۔ تو صحابہ کے ہاں بہت سی احادیث آتی ہیں اس رات کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ مسند احمد میں ان کی حدیث آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 27ویں کی یا 29ویں کی یا آخری رات ہے رمضان کی۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ یہ 27ویں کی رات ہے۔ ابو ذر غفاری کا فرمان ہے کہ 27ویں کی رات ہے۔ عبادہ بن صامت نے کہا ہے کہ یہ 21ویں یا 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں میں سے کوئی ایک ہے، یعنی طاق راتوں میں سے ہے۔ عبداللہ بن عباس جو ہیں انہوں نے اس بارے میں کافی روایات دی ہیں، تو ان کا شروع میں تو یہ کہنا تھا کہ یہ آخری جو 10 راتیں ہیں ان کی طاق راتوں میں اس کو دیکھا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا جو نقطہ نظر تھا وہ تھوڑا بدل دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ 23ویں یا 27ویں کی رات ہے، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ 27ویں ہی کی رات ہے۔ اور انہوں نے اس بارے میں کچھ دلیلیں دی حضرت عمر سے بات کرتے ہوئے، اور وہ حدیث کی کتابوں میں وہ دلیلیں موجود ہیں، اس کے بارے میں ہم سب سے آخر میں بات کریں گے۔ میرا یہ اندازہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں انہوں نے بہت محنت کر کے سورہ القدر پہ اور یہ جو لیلۃ المبارک ہے اس کے بارے میں احادیث وغیرہ کی جانچ پڑتال کر کے وہ ایک بہت صحیح نتیجے تک پہنچ چکے ہیں، اور یہ میں آپ کو سب سے آخر میں بتاؤں گا، کیونکہ آخر میں بتانے سے اس کی سمجھ بہتر آئے گی جب ہم نے پوری سورت کی تلاوت کر چکی ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک، یقیناً کوئی شک نہیں، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اب یہاں اس کو نازل کیا ہے سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں مراد ہے قرآن۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے اس آیت کی، تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن تلاوت کر رہے تھے، اور سننے والوں کو پتہ تھا کہ یہ قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ جب میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہاں پر قرآن ہے، کیونکہ ہم اسے پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو، جس کو تم پڑھ رہے ہو، میں نے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ شب قدر کی جو رات ہے یہ رمضان کی راتوں میں سے ایک ہے، اور اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، اس میں کہا گیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو یہ یقیناً رمضان کی رات ہے۔ پھر سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ رمضان کی رات ہے، اور وہی برکت والی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ لفظ انا کا مطلب ہے بے شک، یقیناً، کوئی شک نہیں۔ انزلناہ کا مطلب ہے ہم نے اسے نازل کیا۔ یہاں پر اکثر لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ہم کیوں استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے لیے جو الفاظ استعمال کیے اس میں انا ہے، یعنی میں، نحنو کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے ہم، انتا جس کا مطلب ہے تم یا آپ، اور ہوا جس کا مطلب ہے وہ۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم انتا کہتے ہیں کہ اے اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہماری مدد فرما، تو یہاں انتا کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔
تو یہ تمام واحد کے صیغے ہیں سوائے ایک جمع کے صیغے کے، کہیں کہیں اللہ تعالیٰ ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ بات دیکھنی ہے کہ یہ ہم جو ہے اس سے مراد شان و شوکت کا اظہار ہے۔ بہت سی زبانوں میں، بلکہ تقریباً اکثر زبانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب بادشاہ یا بہت بڑی شان و شوکت والے بات کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں۔ جو اہل زبان ہیں ہمارے اردو بولنے والے، وہ تو اکثر عام الفاظ میں بھی، عام گفتگو میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اکثر لوگ جو کہ شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے یا نواب زادے نہیں ہیں، نواب زادیاں بھی نہیں ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو ہم کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ تو یہ ہم جو ہے یہاں اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی اور شامل ہے یا ایک سے زیادہ روحیں شامل ہیں اور ان سے مل کے نعوذ باللہ اللہ کی ذات مکمل ہوتی ہے۔ اس قسم کے تصورات باقی تینوں میں مذاہب میں ہیں اور ان سے اسلام میں بھی آئے ہیں، اور اس کی ایک بڑی اچھی وضاحت کی ہے مفسرین نے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم کا لفظ استعمال کیا، اس کے فوراً بعد اسی آیت میں یا اس کی کچھ آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ لفظ رب اور اللہ کا استعمال کرتا ہے جو کہ واحد کا صیغہ ہے۔ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ لفظ ہم جو ہے وہ صرف شان و شوکت کے اظہار کے لیے۔ مثلا اگر کوئی اہل زبان یہ کہتا ہے کہ ہم ایک ڈاکٹر ہیں یا ہم ایک انجینئر ہیں، ہم ایک وکیل ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جب وہ ایک ڈاکٹر، ایک وکیل، ایک انجینئر کہہ رہا ہے تو اس میں ہم سے مراد ایک سے زیادہ فرد نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اردو زبان کی فصاحت و بلاغت کا اظہار ہو رہا ہے ہم کہہ کے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہم سب ڈاکٹر ہیں، ہم سب انجینئر ہیں، ہم بہت سارے وکیل ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں بھی لفظ ہم استعمال کرتا ہے قرآن میں، نخنوں کا لفظ استعمال جہاں ہو مثال کے طور پہ، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے بعد رب اور اللہ کا لفظ جو استعمال کرتا ہے وہ واحد کی صیغے میں استعمال کرتا ہے۔ اور مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ ہم اور میں کا لفظ استعمال اللہ تعالیٰ اپنے لیے جب کرتا ہے تو اس کو اردو زبان میں ہم کہیں گے ضمیر متکلم اور واحد متکلم، انگریزی زبان میں سے فرسٹ پرسن کہتے ہیں۔ تو رائل وی یا جاہ و جلال یا عظمت کے اظہار کے لیے ہم کا لفظ استعمال کرنا، وہ تو ہمیشہ فرسٹ پرسن اور واحد متکلم میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ نے جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہو نا تو آپ اس کو سیکنڈ پرسن جس کو ہم ضمیر حاضر اور تھرڈ پرسن جس کو ضمیر غائب کہتے ہیں اس میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں جو سیکنڈ پرسن کا ورڈ ہے، لفظ ہے ضمیر حاضر کا، وہ ہے انتا، تم، اور اس کی جمع ہے انتم، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوتا۔ اسی طرح ضمیر غائب جو تھرڈ پرسن ہے، یعنی کوئی موجود نہ ہو اور اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، تو اس کے لیے لفظ ہے ہوا، وہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن اس کی جو جمع ہے ہم، وہ کبھی استعمال نہیں ہوا۔ عموماً میں گرامر کے ذکر سے کتراتا ہوں، گرامر میری بھی عربی زبان اور اردو زبان کے لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن یہاں اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ہم کا صیغہ ہے اس سے بہت سے لوگوں نے غلط اندازے لگائے ہیں اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کچھ اور ذاتیں بھی شامل ہیں، کچھ اولیاء شامل ہیں، کچھ انبیاء شامل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شامل ہے، اور یہ جو بات کی جا رہی ہے اس میں صرف ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں۔ اور یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ گرامر کی روح سے اگر دیکھا جائے، اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ انتم اور ہم بھی استعمال کیے ہوتے جو کبھی استعمال نہیں ہوئے۔ جو دوسرا لفظ یہاں استعمال ہو رہا ہے وہ ہے انزلہ، انا انزلناہ۔ تو انزلہ کا مطلب ہے نیچے بھیجنا، نازل کرنا، لیکن نازل کرنے کے لیے اردو زبان میں تو اسے ایک ہی لفظ ہے، نازل کرنا۔ عربی زبان میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے نزلہ، نزلہ کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ ایک خاص وقت کے مطابق کسی چیز کو نیچے بھیجنا، نازل کرنا، لیکن انزلہ کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری چیز کو فوراً بھیج دینا۔ اور یہاں وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس رات میں پورے کا پورا قرآن نیچے آ گیا تھا یا تھوڑا سا قرآن آیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 5 آیات دی گئی تھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم تک۔ تو یہاں ابن عباس فرماتے ہیں کہ چونکہ لفظ انزلہ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پورے کا پورا قرآن نازل ہو گیا تھا۔ اور کہاں سے نازل ہوا تھا؟ لوح محفوظ جو کہ 7واں آسمان ہے، وہاں سے سماء دنیا جو کہ پہلا آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اس آسمان پہ پورا قرآن نازل ہو گیا تھا۔ پھر وہاں سے
وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اگلے 23 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہا۔ اور پھر غور کریں، یہ لفظ جو ہے نا انزلہ، یہ باقی جگہ بھی قرآن کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی ہم نے جس آیت کا ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یعنی پورے کا پورا، انزلہ پورے کا پورا نازل کیا گیا رمضان میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان کی 3 آیت، انزلناہ وہی الفاظ، تو پورے کا پورا نازل کیا گیا مبارک رات میں۔ اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے قریب اس کو واپس اٹھا دیا جائے گا سمائے دنیا سے، پہلے آسمان سے واپس لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ لے جائیں گے، کیونکہ اس وقت سمائے دنیا، یہ جو ہمارا آسمان ہے اور جو زمین ہے، اس سب کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے گا قیامت کے دن۔ تو قرآن کو واپس 7ویں آسمان پہ محفوظ کر دیا جائے گا۔ اگلا لفظ جو ہے جی وہ ہے فی، جس کا مطلب ہے میں، اور پھر ہے لیلۃ القدر، شب قدر یا قدر والی رات۔ لیکن قدر کا کیا مطلب ہے؟ قدر کا مطلب ایک تو تقدیر ہے، لیکن عربی زبان میں قدر سے مراد عظمت بھی ہے، وقار بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، عزت بھی ہے، اور قادر مطلق ہونا بھی ہے۔ یہ تمام معنی قدر کے اندر آتے ہیں، اور لفظ قدر کو ان تمام معنی میں استعمال کیا گیا ہے، عربی زبان میں بھی اور قرآن مجید میں بھی۔ اور یہاں یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ میری اور آپ کی جو تقدیر ہے وہ اللہ تعالیٰ خود لکھتا ہے، اور ہمیں جتنے بھی مواقع دیے جاتے ہیں نا، تقدیر کوئی ایک لگی بندی چیز نہیں، تقدیر بہت سے مواقع کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی آپشنز دیتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ کی طاقت، شان و عزت، حکمت، قادر مطلق ہونا، وقار، عظمت، وہ سب اس کے اندر پنہا ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ یہاں پر جو لفظ ما استعمال ہو نا، وما، اور تم کیا جانو، اس کے اندر ایک حیرت کا، تعجب کا پہلو ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا تمہیں کیا پتا، تمہیں کیسے پتہ چلے گا۔ تو اس میں ایک تعجب اور سوالیہ پہلو آتا ہے وما کے اندر۔ اور ادراکا جو ہے، اس کا مطلب ہے کیا جانو۔ اور قرآن مجید میں 2 الفاظ اس طرح کے استعمال ہوئے، ایک ہے یدری کا، ما یدری کا، اور دوسرا ادراکا، وما ادراکا۔ اور جہاں بھی مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ یدریکا کا لفظ استعمال ہونا، ما یدریکا، یہ ایک صیغہ ہے مستقبل کا۔ تو اس میں جب اللہ تعالیٰ کوئی بات پوچھتے ہیں تو اس کا جواب کبھی نہیں دیتے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا راز ہے جو تمہیں کبھی معلوم نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ وما ادراکا کہتے ہیں، جس میں ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ اصل راز کیا ہے۔ مثلا سورہ طارق ہم نے بڑی تفصیل سے کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو کہ وہ کھٹکھٹانے والا کون ہے۔ النجم الثاقب، اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک بہت تیز روشنی والا، چیرتی ہوئی، تاریکیوں کو چیرتی ہوئی آنے والی روشنی والا ستارہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ پلسار ہے، جس کو اب جا کے دریافت کیا 1960s میں انسانوں نے۔ اس کی آواز جو آتی ہے سینسر پر، وہ بالکل کھٹکھٹانے والی آواز آتی ہے، اور ہم نے تفصیل سے اس کی بات کی ہے تفسیر سورہ طارق میں، اور اس میں باقاعدہ اس کی آڈیو بھی ہے اگر آپ سننا چاہیں تو یہاں بھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ وما ادراکا استعمال کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر بتاتے ہیں کہ کیا ہے یہ لیلۃ القدر۔ لیکن ایک اہم بات دیکھیے گا کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری چیزوں کے لیے وما ادراکا کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کے بعد صرف جواب دیا ہے، اس نام کو نہیں دہرایا۔ مثلا وما ادراکا ما الطارق، اور تم کیا جانو کہ وہ کھٹکھٹانے والا طارق کیا ہے۔ النجم الثاقب، یہ ایک ستارہ ہے جس کی روشنی چیرتی ہوئی آتی ہے تاریکیوں کو۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور پھر اگلی آیت میں کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کا مطلب ہے کہ اس رات کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے نام کو اللہ تعالیٰ نے جواب میں دہرایا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ اب علماء کرام نے 1000 مہینوں کو سالوں میں تبدیل کر کے دیکھا اور کہا کہ یہ 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں جب 1000 کا لفظ استعمال ہوتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کثرت، بہت زیادہ ہونا کسی چیز کا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں جی کہ ہزاروں لوگوں کا مجمع، سینکڑوں لوگ دعوت میں آئے۔ تو اس زمن میں جب 1000 کا لفظ استعمال ہوا، اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ۔ اور ایک خاص بات یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر ہے، وہ کہتا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرا اپنا ذاتی یہ اندازہ ہے
کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری جتنی بھی زندگی ہے نا، وہ ساری زندگی کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ بنتے، تو یا تو انسان کی عمر 83 سال سے کم ہوگی یا 83 سال سے زیادہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو جتنی بھی انسان کی عمر ہو اس سے بہتر ہے اس ایک رات میں عبادت کرنا، اور اس کا ثواب اتنا ہے جتنا کہ پوری عمر کسی عبادت کو کرنے کا۔ مثلا کہ ایک نماز آپ پوری عمر پڑھیں اور اس کے بدلے میں ایک نماز آپ اس رات کو پڑھیں تو ثواب جو ہے زیادہ ہوگا، برابر نہیں، اس سے زیادہ ہوگا۔ اور غور کیجیے گا کہ یہاں نیک اعمال کی بات ہے، صرف نماز کی بات نہیں۔ اس رات کو اگر آپ لوگوں کی مدد کریں، اگر آپ لوگوں کی خدمت کریں، والدین کی خدمت کریں، اگر اس رات کو آپ صدقہ اور خیرات کریں، تو وہ سب اعمال جو ہیں ان کا اجر بھی آپ کی پوری زندگی کے ان اعمال سے جو آپ اگر ساری زندگی کرتے رہیں، ہر دن کرتے ہیں، پیدائش سے لے کے مرنے تک، اس سے زیادہ اجر ہوگا اس رات میں۔ لیکن اس رات کی صرف یہ خوبی نہیں ہے کہ یہ ہزاروں راتوں سے بہتر ہے، یہ صرف ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ اس کا دیکھیے، آیت نمبر 4 میں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور جبریل امین اس میں اپنے رب کی اجازت سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یعنی اس رات میں فرشتے آ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں، اور ان کے ساتھ حضرت جبرائیل روح الامین بھی آ رہے ہیں، ان کے لیے لفظ روح استعمال کیا گیا ہے، اور وہ آ رہے ہیں اللہ کی اجازت لے کر، اللہ کی اجازت سے آ رہے ہیں، اور ہر حکم لے کے، سب تقدیریں جو اگلے سال تک کی ہیں ان کو لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام انسانوں کے لیے بہت ساری رحمتیں اور خوشیاں اور بھلائی بھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے الفاظ کے لحاظ سے اس آیت کو دیکھتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آخر ان فرشتوں کے آنے کا مقصد کیا ہے اور وہ کیوں آ رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ استعمال ہوا ہے تنزلو۔ تنزلو سے مراد ہے اترنا۔ عربی زبان میں اترنے کے لیے 2 طرح کے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ امام الشعراوی کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تتنزلو تو اس کا مطلب ہے بار بار اترنا، اور آہستہ آہستہ اترنا امام البقائی کے مطابق۔ اور خوبصورتی دیکھیے کہ جب آپ لفظ تتنزلو کہتے ہیں تو اس میں ایک لکنت ہے، اس میں ٹھہر ٹھہر کے آپ بول رہے ہیں تتنزلو، تو آپ کو صرف لفظ سن کے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اترنے کا عمل ہے یہ رک رک کے ہے اور یہ بار بار ہو رہا ہے۔ لیکن تنزلو چونکہ آپ تیزی سے کہتے ہیں تو امام شعراوی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے یہ بہت کم ہو رہا ہے، ایک دفعہ ہو رہا ہے ایک بڑے خاص وقت کے بعد، اور امام البقائی کہتے ہیں کہ یہ تیزی سے ہو رہا ہے۔ تو یہاں فرشتے تیزی سے اتر رہے ہیں، اور روزانہ ایسے نہیں اترتے، یہ سال میں ایک دفعہ صرف ایسے اتر رہے ہیں۔ تو یہ خوبصورتی ہے قرآن کی زبان کی کہ الفاظ کے چناؤ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتا ہے کہ ان کو سن کے ہی، اگر آپ کو عربی زبان کی سمجھ ایک دفعہ آ جائے تو سن کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو اترنا ہے یہ عمل کیسا ہے، یہ فرشتے بار بار اتر رہے ہیں، رک رک کے اتر رہے ہیں، یا تیزی سے ایک ہی بار اتر رہے ہیں اور بہت عرصے بعد یعنی سال کے بعد اتر رہے ہیں۔ الملائکۃ سے مراد ہے فرشتے، اور روح سے مراد ہے جبریل امین، روح الامین۔ یہاں پر یہ وضاحت کر دوں کہ علماء کا اجماع ہے، اجماع العلماء، کہ یہاں لفظ روح سے مراد روح الامین جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ قرآن میں لفظ روح الامین اور روح جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور ہمارے علماء کا اجماع بہت کم ہوتا ہے کسی معاملے پہ، اس معاملے پہ ان کا اجماع ہے۔ لیکن بعد میں بہت سے دوسرے مذاہب سے جب لوگوں نے اسلام اختیار کیا، خاص طور پہ عیسائیت سے، تو وہ اپنے ساتھ تصورات لے کے آئے روح کے، اور اس میں روح القدس، ہولی اسپرٹ، ہولی گوسٹ کا تصور ہے عیسائیت کے اندر۔ وہ اپنا تصور کو لا کے انہوں نے اسلام کے تصور روح القدس، روح الامین کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اور یہ تصور قائم ہو گیا کہ یہ جو روح اترتی ہے یہ کوئی خاص روح ہے، یہ کوئی الگ روح ہے، یہ وہ روح القدس ہے جو کہ ٹرینٹی میں، تثلیث کے قاعدے میں بیان کی جاتی ہے۔ اس کا قرآن سے اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں، یہ بہت بعد کی بات ہے کہ 100 سال بعد یہ تصور بعد میں پیدا ہوا، اس کا اصل قرآن کے پیغام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں اجماع العلماء ہے کہ ملائکہ اور جبریل امین اتر رہے ہیں، اور یہ خاص بات ہے کیونکہ عام طور پہ جبریل امین عرش کے نیچے مقیم ہے، یہ قرآن کا ذکر ہے کہ وہ مقیم ہے، قائم ہے، وہاں کھڑے رہتے ہیں۔ صرف اس رات کو وہ آتے ہیں اور زمین پہ اترتے ہیں، کیونکہ جب سے وحی کا سلسلہ بند ہوا ہے اب ان کا آنا جانا رک چکا ہے۔ جو فرشتے اس رات میں اترتے ہیں نا، تو ان میں سے اکثر فرشتے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے کبھی دنیا نہیں دیکھی
اور پہلے کبھی انسانوں کو نہیں دیکھا، اور وہ بڑے اشتیاق میں انتظار میں ہوتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو ایک بار آئیں گے اور دوبارہ انہیں آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہر سال خاص طور پہ آپ سوچیں کہ فرشتوں کو ویزا جاری ہوتا ہے کہ آج اس سال تم جاؤ گے زمین پہ اور جا کے زمین کو دیکھو گے، انسانوں کو دیکھو گے۔ اب ذکر تو انہوں نے بہت سنا ہے زمین کا اور انسانوں کا، اور انبیاء کا بھی ذکر سنا ہے، لیکن کبھی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو وہ انتہائی اشتیاق کے عالم میں ہوتے ہیں اور بہت منتظر ہوتے ہیں کہ ہم جا کے دیکھیں انسانوں کو، یہ کون لوگ ہیں، اور جو عبادت کرنے والے ہیں خاص طور پہ انہیں، اور ان کے لیے وہ بہت ساری بھلائیاں، خوشیاں، اللہ کی رحمتیں لے کے آتے ہیں اور ان میں بانٹتے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ ہم تک ملتی ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے دیکھیں کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ فلاں تاریخ کو آپ کے دوست اور گھر والے اگر آئیں تو آپ کو ایک خلائی جہاز میں بٹھا کے آسمان میں لے جا کے فرشتوں کا نظارہ کرایا جائے گا، تو آپ سوچیں آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہوں گے، آپ کو کتنا اشتیاق ہوگا، کتنا شوق ہوگا، اور اس کا آپ پورا سال انتظار کریں گے اس دن کا، جس دن خلائی جہاز میں بیٹھ کے آپ جائیں۔ ایک تو آپ کو اپنے زمین سے باہر جانے کا موقع ملے، اور جا کے ایک نئی دنیا میں، خلا میں جا کے آپ فرشتوں کو دیکھیں جن کا اتنا ذکر سنا ہے۔ ہر مذہب میں، ہر قوم کی کہانیوں اور روایات میں فرشتوں کا ذکر آتا ہے۔ تو جس طرح ہمیں شوق ہو انہیں دیکھنے کا، اس طرح انہیں شوق ہوتا ہے ہمیں دیکھنے کا۔ اور یقیناً فرشتوں نے باقی فرشتوں سے کہانیاں سنی ہوگی اس دنیا کی، اور اس دنیا ہم انسانوں نے بڑی خاص بنا دی ہے۔ پہلی دفعہ تو جب میں نے یہ آیت پڑھی اور حدیث پڑھی کہ فرشتوں کو بہت شوق ہے انسانوں کو دیکھنے کا، تو مجھے تھوڑا سا ان پہ افسوس ہوا کہ وہ کافی مایوس ہوتے ہوں گے آ کے ہمیں دیکھ کے کہ یہ وہ مخلوق ہے جسے دیکھنے کا اتنا شوق تھا ہمیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم انسانوں نے اس دنیا میں اللہ کے حکم سے اور اللہ کے دیے ہوئے علم سے جو کچھ بنایا ہے، یہ گھر اور محلات اور اسکائی اسکریپرز، اونچی اونچی عمارتیں اور جہاز اور گاڑیاں اور ٹرینیں اور آبدوزیں اور کشتیاں، یہ سب چیزیں کسی ایسی مخلوق کے لیے جو ان سے واقف نہیں ہے بہت حیرت کا باعث ہوں گی۔ اور یقیناً وہ آ کے جب ہم انسانوں کو دیکھتے ہوں گے تو جو عبادت گزار ہے اس کو دیکھ کے بھی وہ حیران ہوتے ہوں گے کہ کیسے عبادت کر رہے ہیں اور کتنی خوشی و خضوع سے کر رہے ہیں، یا خوشی و خضوع سے نہیں کر رہے، یہ بھی حیرت کی بات ہوگی ان کے لیے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ بہترین طریقے سے عبادت کرتے ہیں، ان کو تو ایک ہی طریقہ آتا ہے۔ اور یہ دیکھ کے بھی حیران ہوں گے کہ کون کون ہے جو اپنے گیجٹس کے ساتھ، موبائل فونوں کے ساتھ ليلۃ القدر میں بیٹھا ہو۔ وہ سوچتے ہوں گے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات اس کو دی گئی، اور دیکھو یہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، اور اس کو پرواہ نہیں یا خیال نہیں یا سمجھ نہیں یا اس کو ایمان نہیں، پتہ نہیں ابھی تک۔ تو ان کے لیے یہ سب ایک بہت غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے آنا زمین پہ۔ اور جبریل امین کے لیے بھی ظاہر ہے کہ بہت خاص بات ہے کہ سال میں صرف ایک دفعہ وہ آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فیہا بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کی اجازت سے، اور من کل امر، تمام حکم لے کر۔ اگلے سال کی ساری تقدیر جو ہوتی ہے نا، وہ اس رات کو نازل کر دی جاتی ہے کہ یہ مواقع ہوں گے انسانوں کے لیے، اور انسان اس تقدیر میں سے یہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا فیہا بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کی اجازت سے؟ کیونکہ پرانے وقتوں کے لوگوں میں بھی فرشتوں کا تصور رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا اپنا، اور اپنے دین کا علم دیا، لیکن لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ان تمام روایتوں کو بدل دیا۔ تو فرشتوں کے بارے میں یہ پرانے لوگ بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی تعمیل فرشتے کرتے ہیں۔ مثلا اللہ کا حکم ہے کہ بارش برسائی جائے، تو تعمیل کرنے کے لیے فرشتہ جو ہے وہ ہے میکائیل علیہ السلام، جن کو انگریزی میں مائیکل کہتے ہیں، وہ آئیں گے اور وہ بارش برسائیں گے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تصور پیدا ہوا کہ فرشتوں کو اللہ نے کھلی چھٹی دے دی، انہیں لائسنس دے دیا کہ تم اپنی مرضی سے کیا کرو یہ کام۔ اور پھر وہاں سے دیوی دیوتاؤں کا تصور نکلا، اور لوگوں نے ان کی عبادت کرنی شروع کر دی کہ بھائی ان کو تو کلی اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ نے ہر کام خود کرنے کا، تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خام خواہ تنگ کریں، اللہ تعالیٰ بہت مصروف ہیں، ان کے پاس ہمارے لیے وقت کہاں ہوگا، تو ہم ان فرشتوں سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو دیوی دیوتاؤں کا مرتبہ دے دیا گیا۔ مثلا یونانی اگر آپ دینوں کو پڑھیں، پرانا جو دین ہے، تو اس میں زیوس ایک دیوتا ہے جو کہ بجلی اور بارش اور بادل، ان کے اوپر اس کا کنٹرول ہے، حکمرانی ہے، اور یہ وہی کام ہے جو میکائیل علیہ السلام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہواؤں کا دیوتا ایولس ہے۔ اور فرشتے جو ہیں وہ نر مادہ نہیں ہوتے، ان کے اندر کوئی بھی اس قسم کی صنف نہیں پائی جاتی، وہ بس فرشتے ہوتے ہیں۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے تصور و تخیل کے مطابق اگر کوئی خاص طاقت ان کو نظر آئی مردانہ، تو اس کو مرد دیوتا بنا دیا اس فرشتے کو،
اور جو ان کو زنانہ طاقت نظر آئی تو اس کو دیوی بنا دیا۔ مثلاً یونانیوں کے ہاں ہی جو چاند ہے اس کو جو طاقت کنٹرول کرتی ہے اس کا نام سیلینی رکھا گیا انہوں نے، اور روم والوں نے اس کو ڈیانا کہا ہے۔ یہ چاند کی دیویاں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ چاند کی حرکت بھی کسی نہ کسی فرشتے یا بہت سے فرشتوں کے اختیار میں ہے، جس طرح بارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے لگائی ہے۔ اسی طرح تمام دنیا کے معاملات، ستاروں کی گردش، سیاروں کی گردش، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اور پرانی دیومالائی داستانوں میں اسی تصور کو بدلا کے دیوی دیوتاؤں کا تصور بنا دیا گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کی وضاحت کی کہ فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، وہ اس میں اترتے ہیں اپنے اللہ کی اجازت سے ہر حکم لے کر، وہ خود احکامات لے کر نہیں آتے اور خود احکامات صادر نہیں کرتے۔ آخری آیت، آیت نمبر 5، اور اس کے بعد ہم نے پھر دیکھنا ہے کہ یہ رات ہے کون سی رات۔ 5ویں آیت ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو صبح ہونے تک اس رات میں سلامتی اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی اہم رات تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کیوں نہیں کہ کون سی رات ہے؟ رمضان کی ہمیں پتہ تو ہے کہ آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ تو علامہ آلوسی جو ہیں، بہت بڑے عالم ہیں قرآن کے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ یہ 27ویں کی رات ہے اور پھر بھی ہم اس میں عبادت نہ کرتے یا صحیح طرح سے عبادت نہ کرتے تو ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا، کیونکہ اللہ نے بتا دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک گنجائش چھوڑی اپنے بندوں کے لیے کہ کل کو ان کی یہ پکڑ نہ ہو کہ پتہ تھا اور پھر بھی اتنی اہم رات کو انہوں نے عبادت نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کون سی رات ہے اور انسانوں تک چھوڑ دیا کہ تم خود اپنی طرف سے تلاش کر کے، اور ایک شوق بھی پیدا کرو اس تلاش کرنے کو، اس میں عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اگر بتا دیتے تو رحمت تھی پھر بھی اللہ کی، لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور جو نہیں بتایا تو رحمت ہے کم ذمہ داری کے ساتھ۔ اب ابن عباس نے جو اس پہ تحقیق کی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کو ذرا سنیے۔ ابن عباس حضرت عمر کے پاس گئے۔ شروع میں ابن عباس کا خیال تھا کہ یہ آخری طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے یا 23ویں کی رات ہے، اور پھر انہوں نے کہا نہیں یہ 27ویں کی رات ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ 27ویں کی رات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے لیلۃ القدر کے ایک ایک حرف جو ہے وہ گنا ہے، تو یہ 9 حروف ہیں۔ لیلۃ القدر، لام یا لام تاہا، تو یہ 9 حروف ہیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ یہ اس صورت میں سورہ القدر میں 3 دفعہ لیلۃ القدر کا ذکر آیا، 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 27 آتا ہے، تو یہاں ایک علامت ہے کہ یہ 27ویں کی رات ہے۔ دوسرا وہ کہنے لگے کہ سورہ القدر میں 30 الفاظ ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس طرح ایک لفظ اگر آپ دیکھیں تو 30 الفاظ ہیں۔ اس کا جو 27واں لفظ ہے نا وہ ہے ہیا، یعنی یہ اس رات کے بارے میں کہا گیا یہ، تو کہنے لگے 27واں لفظ جو ہے وہ ہیا ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ 27ویں کی رات ہوگی۔ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ایک عقل مندانہ اندازہ لگایا ہے، اور ابن عباس کی ذہانت پہ کوئی شبہ نہیں ماشاءاللہ، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اندازہ صحیح ہو سکتا ہے، یہ 27ویں کی رات ہی ہوگی۔ لیکن آج کل پتہ نہیں چلتا کہ یہ 27ویں کی رات کب آئے گی، کیونکہ کبھی رمضان جلدی شروع ہو رہا ہے، کبھی دیر سے شروع ہو رہا ہے، کچھ لوگ ایک دن پہلے کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایک دن بعد۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو آخری 10 راتیں ہونا رمضان کی، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے ہی کی جائے، یہ سوچ کے کہ ان میں سے کوئی ایک 27ویں کی رات ہے۔ اور ہر رات میں کچھ گھنٹے ایسے ہیں جو بڑے خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فجر سے پہلے جو رات کا آخری پہر ہے، جب تہجد پڑھا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خود آسمان زمین پر، یعنی یہ جو دنیا کا آسمان ہے نا، سماع دنیا جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے کچھ مانگے، ہے کوئی میری مخلوق میں جسے کچھ چاہیے ہو مجھ سے۔ تو یہ بڑے خاص گھنٹے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں کہ سال بہ سال انتظار ہی کرنا ہے، ہمارے پاس ہر رات میں بھی یہ خاص گھنٹے ہیں جب اللہ تعالیٰ خود آتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ 27ویں کی رات کو فرشتے اور روح الامین بھی آتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں فرشتے آتے ہیں اور روح الامین آتے ہیں، اور 27ویں کی رات کے آخری گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ بھی آتے ہیں۔ اور عام راتوں میں فرشتے آتے ہیں لیکن عام تواتر کے ساتھ، جبرائیل امین نہیں آتے، اور اللہ تعالیٰ بھی آخری گھنٹوں میں آتے ہیں آسمان پہ۔ تو ہر رات کے اندر ہمارے لیے یہ خاص گھنٹے ہیں، ان میں اگر ہم عبادت کریں، دعا کریں،
اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ کی آنکھ کھل گئی تو بستر میں لیٹے لیٹے دعا کر رہے ہیں اللہ سے. ٹائم دیکھا 4 بج رہے ہیں، 4:30 ہیں، جو بھی وقت ہے اس موسم کے لحاظ سے، گرمیاں سردیاں ہیں، تہجد کا وقت بنتا ہے یا نہیں. رات کو کبھی کبھی آپ کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے تو فوری طور پر لیٹے لیٹے ہی اللہ سے دعا میں مانگ لیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور کوئی بھی دعا، عام سی دعا، رب زدنی علما، کچھ مانگ لیں کہ وہ موقع بہت اچھا ہے. اور میری ایک ذاتی رائے ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، رات کو اکثر آخری پہر میں کچھ لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے، بڑے نصیب والے ہوتے ہیں، اور عموماً تہجد کا وقت ہوتا ہے جب ان کی آنکھ کھلتی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہر رات اس وقت فجر سے پہلے کیوں کھلتی ہے. عام طور پہ بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ فجر کے وقت کھلے تاکہ میں اٹھ کے آرام سے فجر پڑھوں، لیکن یہ فجر سے پہلے کیوں کھل جاتی ہے؟ تو میرے خیال میں جب اللہ تعالیٰ سب سے نچلے آسمان پہ آ کے آواز دیتا ہے نا، کوئی ہے میری مخلوق میں جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں دوں اسے، تو آپ کی روح وہ آواز سن لیتی ہے. یہ میرا بالکل ذاتی موقف ہے، اس کو بالکل غلط سمجھے، یہ میری خوش فہمی سمجھ لیں اسے، لیکن میرے دل میں یہ ہے کہ شاید ہماری روح کو، کچھ لوگوں کی روح کو وہ آواز آتی ہے یا اس آواز کا اثر ہوتا ہے اس پہ، اور وہ لوگ جاگ پڑتے ہیں. تو اگر آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں تو اپنی قسمت پہ رشک کریں اور اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. اور اگر تھکے ہوئے اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ فرض نہیں ہے تہجد کی نماز، تو لیٹے لیٹے دعا مانگ لیں اللہ سے. جب بھی رات کو آنکھ کھلے، کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آخری پہر ہے یا نہیں، لیکن رات کو جب بھی آنکھ کھلے فوراً اللہ سے دعا مانگ لیں. کیا پتہ یہ وہی وقت ہو جب اللہ تعالیٰ آسمانوں میں آواز دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پہ صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دین پہ صحیح چلائے. آمین ثم آمین. اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک اور صورت کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور یہ جو تفسیر ہے وہ ایک ایسی صورت کی ہے جس کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا مجھے ہمیشہ بہت مشکل لگا، اور بہت سے اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ انتہائی مشکل ہے، اور اس کی ہم تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیں. سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ان سب کا بہت بہت شکریہ جن کی وجہ سے یہ تفسیر کا سلسلہ چلا اور چل رہا ہے، خصوصاً یاسر سلیم کا جو ہر ہفتے باقاعدگی کے ساتھ تفسیروں کو اپلوڈ کرتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.